بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے 1339 میں انتقال کر چکے، 1268 ان کی ہجری میلاد لکھی ہے، اور وہ خاص شاگرد ہے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے، اور حضرت گنگوئی انتقال کر گئے 1323 ہجری میں۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور مولانا محمد مظہر نانوتوی ایک سال میں فوت ہوئے، 1302 ہجری۔ لیکن یہ شیخ الہند صاحب یا گنگوئی کے سندوں میں نہیں ہے۔ مولانا شیخ الہند کے گنگوئی کے علاوہ دوسرے استاد قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے، ان کا انتقال 1297 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ شاگرد ہے مولانا احمد علی سہارنپوری کے، اور حضرت گنگوئی بھی ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی 1297 میں فوت ہوئے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری یہ صحیحین پر حواشی وغیرہ مقدمات ان کے ہیں، وہ 1297 ہجری کے شروع میں شوال وغیرہ میں ہے، اور حضرت نانوتوی 1297 کے اخیر میں، کہتے ہیں ایسا سال تھا جس کی آخر و اول و اخیر قیامت تھی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نے یہ بخاری کے حواشی جب شروع کیے تھے تو یہ 5 پارے رہ گئے تھے جلد ثانی کے، اور ان کو فالج ہو گیا، کوشش بسیار کے باوجود اندازہ ہوا کہ شاید جان بر نہ ہو سکے، تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، ہر وقت ہچکیاں لے کے روتے تھے۔ تو تلاميذ و اصحاب نے پوچھا کہ تکلیف زیادہ ہے بیماری میں؟ فرمایا نہیں، کہ وہ چھوٹا سا کام شروع ہوا تو بخاری کا حاشیہ لکھ رہا تھا اور اس کے مقدمات لکھ رہے تھے، سب کام ہو گیا، آخری 5 پارے رہ گئے، اب سخت نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا آپ نے ہزاروں علماء کو حدیث پڑھائی، کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ کہا ایک ہے لیکن وہ مانتا مشکل سے۔ کہا کون ہے؟ کہ مولوی محمد قاسم سے، یہ بہترین کر سکتا ہے۔ حضرت نانوتوی کو کہا کہ استاد رو رہے ہزاروں قطار، اور سفر آخرت قریب ہے، اور ان کو آخری 5 پاروں کی فکر ہے، اور آپ کے بارے میں حسن اعتماد ہے۔ جب ہر طرح حضرت نانوتوی کو مجبور کیا گیا تو حضرت نانوتوی آئے اور مولانا احمد علی کی صحبت میں بیٹھ گئے، اور ان کو کہا میں ایک صفحہ لکھ کے دکھاتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو پھر میں کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح کاغذ قلم لے کے اور بخاری کی جو حدیثیں چل رہی تھی ان کو دیکھ کے حاشیہ لکھا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب نے دیکھا، فرمایا جو 6 مہینے میں لکھتا تھا اتنا 1 گھنٹے میں لکھا، اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ مضبوط، رسیدہ اور مقاصد بخاری سے آگاہ مقالہ لے کر آیا۔ 5 پارے بہت زیادہ بھاری ہیں، آپ دیکھ تو لیں، بہت تفصیل ہے ان میں۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی صاحب کی زندگی میں تکمیل ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی چٹک جو لکھ رہے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں بھی آگاہی ہو گئی تھی کہ ان کے فوراً بعد میرے بھی سفر ہے، حالانکہ وہ بالکل جوان سالہ تھے، حضرت کی عمر تو بہت کم ہے نا۔ توبہ! مولانا عبدالحی تو شاید 37 سال میں مرے، اور حضرت نانوتوی 40 یا 41 سال، بالکل جوان۔
اور کام کتنا بڑا ہے. دیوبند جیسے ادارہ قائم کرنا، شیخ الہند جیسے لوگوں کو پڑھانا. اللہ تعالیٰ نے مناظرے میں بڑی مہارت دی تھی، ہر موضوع پر مناظرہ جانتے تھے. وہ ایک ہندو پنڈت تھا اور سری رام نام تھا اس کا. وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو چھیڑتا تھا. حضرت نانوتوی نے ان سے مناظرہ کیا اور رؤوس الخلائق نے اس کو رسوا کیا. اس کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی، اعلان شکست کا کیا. حضرت سے وعدہ کیا آپ کی زندگی تک خاموش رہوں. اچانک پتہ چلا کہ اس نے کہا میں مولوی محمد قاسم سے مناظرہ کر سکتا ہوں. تو حضرت نانوتوی بستر مرگ پر تھے. دکسل کی بیماری تھی. دکسل سمجھتے ہو؟ بریخونا، نمونیا، کوئی دردنا بہت ہے. شاگردوں نے بتایا کہ وہ شری رام شور کرتا ہے. حضرت نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ وہ یہ بکواس کرتا ہے، دنیا نے اس کی شکست دیکھی ہے. کہا اس سے تو کام نہیں چلے گا. حضرت نانوتوی نے فرمایا میرا حافظہ بھی بحال ہے اور میری زبان بھی صحیح ہے. میں شری رام کو اب بھی شکست دے سکتا ہوں. تم اتنی محنت کرو کہ میرا پلنگ اٹھا لو. کتنے بہادر تھے دیکھو ذرا. چنانچہ شاگردوں نے پلنگ اٹھایا اور شری رام کے گاؤں گئے. قریب میں کوئی گاؤں ہوگا نانوتا کے. وہ باغا باغ آیا. حضرت آپ نے فرمایا، آپ نے یاد فرمایا. میں نے کہا ایک دفعہ اور زندگی میں پیش ہو جاؤں. کہ نہیں میں نے بہت غلطی کی. مجھے تو سمجھ کے آپ مر چکے ہیں. مجھے پتا ہوتا میں کبھی بھی نہ کہتا. آپ نے فرمایا آ ہی چکا ہوں تو بہتر ہے کسی مسئلے پر کچھ کلام ہو جائے. اس نے کہا جس مسئلے پر آپ کہے میں لکھ کے دیتا ہوں شکست. میں نہیں جیت سکتا آپ سے. واپسی پر حق تعالی کا شکر کرتے ہوئے کہا اتنی شدید بیماری میں کہ نماز لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہوں اور میرے حافظے میں اور زبان میں ذرہ برابر فرق نہیں. کیسے لوگ تھے؟ فرمایا اپنے دین کی سربلندی کے لیے میرا حافظہ اور میری زبان جیسے تھا اسی طرح ہی. میں کوئی چیز بھولا نہیں. حدیقہ ندیہ میں مولوی فقیر اللہ جیلمی نے یہ واقعہ نقل کیا حضرت کے بارے میں. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.